السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ یونس، آیت نمبر 102۔ فہل تو نہیں، ینتظرون وہ انتظار کر رہے۔ حل کا معنی یہاں پر نہیں میں آیا ہے نا، کیوں آیا؟ جی جزاک اللہ خیر کثیرہ، آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے حل کا معنی نہیں ہے۔ ینتظرون وہ انتظار کر رہے، اللہ مگر مثلا مانند ایام دنوں کے، الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے ہیں، خالام واو من قبلہم ان سے پہلے۔ کل کہہ دیجیے فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا حق حق ہے یعنی کہ ذمے ہیں، علینا ہم پر، ننجی واو کہ ہم نجات دیں، مؤمنین مومنوں کو۔ آیت نمبر 102-103۔ کس بات کا انتظار ہے؟ یعنی لوگ جن پر کوئی دلیل، کوئی دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی اور یہ ایمان نہیں لاتے، کیا یہ اس بات کے منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں؟ یعنی اہل ایمان کو بچا کر تمام نافرمانوں کو عذاب دیا جائے۔ اگر اس بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، سب اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنی سارے واقعات، قرآن کی آیتیں، سارے احکامات سب بتانے کے بعد، سارے لوگوں کی ہسٹری بتا دی، اور پھر بھی آپ لوگ نہیں ڈر رہے، آپ کے اندر پھر بھی ایمان پیدا نہیں ہو رہا، تو اب کیا حکم ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی اس دور کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اگر آپ کا ایمان نہیں بڑھا، آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی، آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، تو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اچھا وہ تاریخ دہرائی جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا اس سے پہلے بنا دے۔ تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، انجام دیکھ لیا جائے گا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا اور ہمارا کیا انجام ہوگا۔ کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو ایمان والوں کو بچا لیا جاتا ہے، پیغمبر ان کے پیروکار کو حفاظت میں لے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نافرمانوں کو ہی سزا دی جائے گی ان کی نافرمانی کی، نہ کہ ان کے ساتھ نیک لوگ بھی پیسیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ انصاف کا فیصلہ ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، جس کا جو حق ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ حقداروں کو حق دینا لازم ہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا۔ اللہ اچھے اور برے کو برابر نہیں کرتا۔ تو کیا کہا کہ ہر کوئی اپنا انجام خود دیکھ لے گا۔ جنہوں نے اپنی گھر کی مصروفیات سے ٹائم نکال کے کلاس جوائن کی، جو یہاں آ کے بیٹھی ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو دنیا میں مست ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کو سب کا انجام بتا دے گا۔
تو کیا کرنا ہے؟ ہمت کرنی ہے، اٹھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، دین کے کام کرنا ہے، دین کا پیغام عام کرنا ہے، اپنے خاندانوں میں لوگوں کو دین کی باتیں بتانی ہے، اللہ کا پیغام بتانا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے کہ دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت کرنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں ہونے والے معاملات مسلمانوں کو جو ذلت اور رسوائی ہے، جو مسلمان آج ذلت کا شکار ہے، اس کا مقابلہ میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایمان کی طاقت سے۔ میں اور آپ اگر آج در حقیقت صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے نا، تو پھر دیکھیں نسلیں سنور جائیں گی۔ ایک ماں کے ہاتھ میں امت مسلمہ ہے، ماں سنور گئی تو معاشرہ سنور جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی ذات پر کوششیں کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہمیں ہر چیز کی ذمہ داری لینی ہے۔ اللہ نے جو بچے میرے گھر میں دیے، مجھے اس کی ذمہ داری لینی ہے، کیونکہ کل مجھے حساب دینا ہے کہ آپ کو اتنے بچے دیے تھے، آپ نے کیا ان کی تربیت کی، کیا ان کے معاملات آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے کیا معاملات تھے ان کے ساتھ۔ تو فکر کرنی ہے، ان بچوں کو سنبھالنا ہے، کیونکہ آگے ان بچوں نے نسل چلانی ہے۔ آج اگر یہ سنور گئے تو پھر آگے کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ نیکی کرنے میں انتظار نہ کرو، کل کس نے دیکھی ہے، آج ابھی اسی وقت سے عہد کرو۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہو، آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے۔ لوگ آپ کی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن منکر سے پیچھے نہیں ہٹنا، لازمی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے اپنی ذات پر کوشش کریں، یہ بار بار کہنا پڑتا ہے نا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں دنیا سدھر جائے، اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، خود وہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے محنت اپنے وجود پر کرنی ہے۔ ایک انسان، آپ یعنی کہ میں اگر سدھر گئی تو سوچے معاشرے سے ایک غلط انسان کم ہو جائے گا۔ تو اپنے وجود سے کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پھر وہ ستارہ بننا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ساتھی ہوتے ہیں اور سارا آسمان جگمگا اٹھتا ہے۔ ایسے میں اور آپ زمین کے ستارے بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کیا سیکھا؟ 102 103 میں گزری قوموں سے ان کے انجام سے نصیحت حاصل کرنا ہے، ملت کی مقدر کا ستارہ بننا ہے، اپنی ذات سے تبلیغ شروع کرنی ہے۔ آیت نمبر 104 قل کہہ دیجیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اشارہ کسی طرف ہے؟ اہل مکہ کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب کی طرف۔ ان اگر کنتم ہو تم فی شک، کسی شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا پس نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا، اللہ سے دین کی تعبدونا، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیکن، لیکن اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ جو یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات، اللہ اور بھی بہت کچھ کرتا ہے نا، لیکن کیا فوت کرتا ہے تمہیں۔ موت سے سب کو ڈر لگتا ہے نا، تو موت وہی تو دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور حکم دیا گیا ہوں میں، یعنی کہ ماضی کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہوں میں، ان کے اکونا، میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ ٹاپک ہے حق و باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل کا معاملہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر دیں، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں
جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جانیں ہیں، جس کے اشارے پر ہم اس دنیا سے ہمارے رابطے ٹوٹ سکتے ہیں. یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بالکل واضح ہونا چاہیے، کلیئر بات، کلیئر جواب. یہ نہ سوچیں میرا خاندان، میرے دوست، اچھا تم کہتی ہو تو میں کھا لیتی ہوں بسم اللہ کر کے، ہے نا. یہ ہوتا ہے نا، رزق آیا منع کرنا برا لگتا ہے. نہیں بسم اللہ کر کے کھا لو، کوئی بات نہیں. اچھا آپ کہتے ہو تو داڑھی کٹوا لیتا ہوں، اچھا آپ کہتی ہو تو پردہ چھوڑ دیتی ہوں. میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، انہیں پسند ہے کہ میں ایسے ہی رہوں. تو کیا دین میں کلیئر بات ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ایسے بھی چلتا ہے ویسے بھی چلتا ہے. دین میں چلتا چلاتا کچھ نہیں ہے. دین میں کیا ہے؟ حکم الہی، سمعنا و اطعنا. بے ڈول باتیں نہیں ہوتی ہیں، ایک دم کلیئر بات. یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو قائم کیا جائے، ان کو قبول کیا جائے. ایک دم کلیئر بات. تو کبھی بھی دین کے معاملے میں یہ نہ سوچیں کہ اتنا تو چلتا ہے. مہندی میں جا رہے ہیں سب، چلو چلی جاتی ہوں، میں گاؤں گی نہیں، سن لوں گی، اتنا تو چلتا ہے. مزار پہ گاڑی جا رہی ہے، گاڑی چلاتا ہوں، چلو لے جاتا ہوں، میرا تو یہ روزگار ہے، اتنا تو چلتا ہے. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ حدیث بڑی واضح حدیث ہے شراب کے بارے میں کہ شراب کو لے کے جانے والا، یعنی آپ شراب کا کاروبار نہیں کریں لیکن لے کے جا رہے نا، تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. تو مزاروں میں اکثر لوگ جاتے ہیں، ملتا ہے، گاڑی بک ہوتی ہے، تو گاڑی چلانے والوں کے لیے میسیج نہیں، آپ ایسی بکنگ نہیں لے سکتے جس میں شرک کا کام ہونے والا ہے. تو واضح بات، کلیئر بات، نہیں تو نہیں، پردہ ہے تو ہے، کوئی بات نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی. اماں ناراض ہو رہی ہیں، ابا ناراض ہو رہے ہیں، ہونے دے، میرا رب ناراض نہ ہو، مجھے تو کرنا ہے. میں تو اپنے رب سے محبت کرتی ہوں، مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے، مجھے ہمیشہ یہاں تھوڑی رہنا ہے. یہ ماں باپ کے رشتے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں نا. تو بس مجھے اس کی ماننی ہے جس نے مجھے وہ سب دیا ہے. تو کلیئر بات کی یہاں پہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر کہہ دیا کہ مشرک میں اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے. اب آپ کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن ایک مسلمان مشرک کو فالو نہیں کر سکتا، اس کا پہناوا نہیں پہن سکتا، اس کے جیسے لائف سٹائل نہیں اپنا سکتا، کیونکہ مسلمان الگ ہوتا ہے. اور اس پر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے. صحیح دین کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز ہے نا، ہم تو یہی کہتے ہیں، بس اس کو کہتے ہیں عبادت. جی نہیں، ہر اس عمل کو قبول کرنا، اطاعت کرنا عبادت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے حکم. کون سا؟ کوئی ہے کہ ہم کتنے سارے حکم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں. اللہ نے بہت سارے حکم دیے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے. یہی تو عبادت ہے. جہاں آپ کو لگے کہ میں اطاعت نہیں کر رہی، بس وہیں آپ عبادت کی لمٹ کراس کر رہی ہیں. آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک حد قائم کر دی ہے، آپ کو اس حد سے نہیں نکلنا. تو عبادت کیا ہے؟ ہم 24 گھنٹے اپنے رب کے غلام ہیں. اس کی اطاعت ہمیں ہر لمحہ کرنی ہے. تو یہاں پر کیا بات ہوئی کہ لوگوں اپنا شک دور کر لو. میں مومن ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہے، جو واحد ہے. اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی کہ صاف صاف یہ بات کہہ دی. تو ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایک دم صاف کہہ دینا چاہیے. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کسی سے بھی، کوئی شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا، اتنا تو ہونا چاہیے. جو شک ہوتا ہے نا، یہاں پہ جو شک کی بات ہو رہی ہے، ابھی شک کے بارے میں اور بھی آیت آئیں گی. یہ جو شک ہے یہ گمراہی کی سیڑھی ہے. جب ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھ لیا نا، تو گمراہی کی کتنی بلندیوں پر اب آپ پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دین کے معاملے میں کبھی بھی شک نہیں کرنا. کسی معاملے میں جو بھی حکم ہے اس کی بس اطاعت کرنی، شک نہیں کرنا. یہ شک آپ کو گمراہی میں ڈال دے گا. یہ شیطان کا وار ہے شک. آپ کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے. جیسے ابھی ایک واقعہ کہ ایک آفیسر تھے اور وہ ان کے پاس جو ہے قادیانی لڑکی کا رشتہ آیا نا، تو اس نے پڑھا تھا نا، تو اس کے دل میں شک آ گیا تھا نا. اس کو خواب کیوں آیا تھا یہ والا؟
اس لیے آیا تھا کہ اس نے شک کر لیا. آپ نے شک نہیں کر سکتے. آپ توحید کے معاملے میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس معاملے میں شک نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی خواب بھی شیطان کے ہی آئیں گے, وہ شیطان آپ کو راستے دکھائے گا. تو شک انسان کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے. شک سے بچنا ہے. دین کے معاملے میں کبھی بھی شک آئے نا, کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے اس کا ذریعہ کہ آپ اس شک سے نکل سکیں؟ جی پڑھنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ استغفار, اللہ سے معافیاں اور دعائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے نبی کی کیا شان ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک کا. یہ جو دل ہے نا, یہ دل پھرنے نہ پائے. یہ دل جو ہوتا ہے نا, یہی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ دل کی منمانیاں جو ہوتی ہیں نا, انسان میں بہت کچھ کروا لیتی ہیں. اس دل کی باتوں میں کبھی نہ آنا. کیا اپنے دماغ کو استعمال کریں. اللہ نے جو عقل دی نا, عقل کی جو بات ہوئی ہے ابھی, اللہ نے عقل کس نے دی؟ اس کو استعمال کریں. اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ بہترین فیصلہ کر سکتی ہیں. کیونکہ جو شیطان ہے نا, یہ ہم سے بہت کھیلتا ہے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے. یہ شیطان ہمیں بار بار کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہوتا ہے. یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو شیطان کے وار سے ہمیں بچنا ہے. شیطان کا وار کیا ہے؟ یہاں پر شک کی بات ہوگی نا, شک ہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ لیسن لکھ لیں 104 آیت نمبر 105. وَأَن, اور یہ کہ اقیم, قاف واو میم, قائم رکھیے, یعنی احکامات, حکم, استقامت, وجہ کا, چہرہ اپنا, دین, دین کے لیے, حنیفاً, حانون پا, یکسو ہو کر, یعنی کہ سب سے کٹ کر ایک طرف فوکس, کانشیس ہو جائیں. ولا تکونن, اور ہرگز نہ آپ ہو, من المشرکین, مشرکوں میں سے. حنیفاً, حنیفاً کا مطلب کیا ہے؟ حانون فائز کا نون لکھوا دیا, سب سے کٹ کر ایک طرف فوکس ہو جانا ہے. اور شرک سے پاک انسان, شرک سے پاک دین اسلام کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لے. یعنی حالت بتائی جا رہی ہے کہ دین کی حالت کیسی ہونی چاہیے. حنیفہ, حنیفاً. 105 اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. ویسے تو ہمیشہ یکسو ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف فوکس کرنے کی, لیکن ابھی تو رمضان آ رہا ہے نا, تو اور زیادہ ہونا ہے. دیکھیں یہ ہے اصل سچا دین, کہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص رکھو. یہ ہے اصل سچا دین, کہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کرو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سنسیئر ہو جاؤ. ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا. اور دین حنیف کیا ہے؟ لکھیں کہ یہ تو بندوں کی فطرت میں ہے. دین حنیف, دین حنیف بندوں کی فطرت میں ہے. بہت اہم ٹاپک ہے جس پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یعنی دین اسلام پر پیدا کیا. اللہ نے اپنے بندوں کے اندر پروگرام کر دیا ہے فکس. کیا؟ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں حدیث. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اسے یہودی, نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بن جاتا ہے بچہ. لیکن بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا, وہ فطرت اسلام پر ہی آتا ہے. اور فطرت اسلام کیا ہے؟ اسلام کے احکامات, اللہ کے رولز, اللہ کے احکامات. تو بچہ تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے, لیکن انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ڈیزائن سے ہٹ جاتا ہے. یعنی بیلنس سے ہٹنا خرابہ کر دیتا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جسم کا کوئی اعضا اس کی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ کیسا لگتا ہے؟ کتنی ایک تو تکلیف, کتنا ڈسٹرب, کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا, پھر اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا کوئی. ہاتھ ٹوٹ کے دوسری جگہ پہ سرک جائے یا ناک ٹوٹ جائے, اللہ نہ کرے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے نا, جب وہ اس فطرت سے ہٹتا ہے
تو بس سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور بھی زندگی میں حادثات ہوتے ہیں، اور وہ حادثات تباہی کا باعث بن جاتے ہیں کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی ڈیلیوری نیچرل یعنی کہ نیچرل کی ہے، پرفیکٹ کی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بچے کو پالنے والے ماں باپ نے گڑبڑ کر دی، اس کو جو سکھایا اس نے وہی سیکھا۔ تو پیدائش میں تو وہ مواحد تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ غیر فطری کیسے ہو گیا، ان نیچرل کیسے ہو گیا؟ ماں باپ نے بنا دیا۔ فطرت میں شرک نہیں تھا، ماں باپ مشرک تھے، بدعتی تھے، تو بچہ بے دین ہو گیا، وہ فطرت سے ہٹ گیا۔ اب جب فطرت سے انسان ہٹ جائے تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جو ساری زندگی کو خراب کر دیتی ہے، سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا کیا قصور؟ اسے کیا پتا کہ وہ جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، یا مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، وہاں کوئی دین کا نام ہی نہیں ہے۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ روزانہ الحمدللہ کہا کرو، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کسی ایک سے گھرانے میں ہم پیدا نہیں ہوئے کہ جہاں پہ ہم نے اپنے اللہ نہ کرے ماں باپ کو بتوں کے آگے جھکتا ہوا پاتے، لیکن ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ وہ کس گھر میں پیدا ہوا تھے؟ بت تراش، ہے نا، کوئی ایسی چھوٹا موٹا بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، بلکہ بت تراش۔ اور کیسے ان کو ٹائٹل مل گیا خلیل اللہ کا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی پیدا کر دے، اللہ پیدا تو فطرت اسلامی پر کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس ہونے والے بچے کو، اس بندے کو، اس کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی نا، عقل، شعور، دل، سوچنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کو استعمال کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دکھاتا ہے، اللہ اس کو راہیں دکھاتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے نا کہ کوئی کلو مل جائے تو ہاں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات مجھے، اللہ اسے اشارے کر رہا ہوتا ہے، تو ان اشاروں کو قبول کر لیں، اپرچونیٹیز کو ضائع نہ کریں۔ اللہ جو موقع دے رہا ہے نا اس پر دوڑ لگا دیں۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی کو گمراہ نہیں دیکھ سکتا، اس کو راہیں دکھاتا ہوں، اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہوں، اب چوائس اس کی ہے کہ وہ اس راستے کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ کیونکہ جو فطرت ہوتی ہے نا، الستو بربی، جو عہد اللہ نے ہم سے لیا تھا، یہ ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب وہ اسلام بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ تھا میرا کھویا جو مجھے مل گیا آج۔ یہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دل کے کونوں میں اللہ کی محبت ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، پھر تو جینے کا مزہ آئے گا۔ اچھا دیکھیں، فطرت اسلامی کی بات ہو رہی نا کہ فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فطرت اسلام پر۔ دوسری بات، فطرت کے مطابق چلنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فطرت میں شرک نہیں ہے، آپ شرک کریں گی تو کیا ہوگا؟ آپ برباد ہو جاؤ گے۔ فطرت میں میوزک نہیں ہے لیکن آپ کو میوزک بہت پسند ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بربادی ہے۔ فطرت میں ناچنا نہیں، آپ ناچنا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سکون نہیں ملے گا۔ فطرت میں بے حیائی نہیں ہے لیکن آپ کو بے حیائی پسند ہے، مجھے تو نہیں اچھا لگتا کہ میں دوپٹہ جو ہے نا اوڑھ کے باہر نکلوں یا عبایا پہنوں، پھر کیا ہوا؟ زندگی خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے فطرت میں لکھی یہ ساری چیزیں، یہ حیا کا ہونا اور یہ پاکیزگی اور یہ طہارت، یہ سچائی، یہ ایمان، یہ اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے ہمارے، لیکن جب ہم اس فطرت سے ہٹتے ہیں نا تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وقتی شیطان ہمیں بڑا خوش کر رہا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا موسیقی تو روح کی غذا ہے، جب سنو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائے وہ گانا سنا تھا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بتائیں۔ غلط اللہ کہتا ہے نا کہ جس طرف جاؤ گے نا، ہاں میں بھی وہ راستے تمہارے لیے ایسے مزین کر دوں گا نا کہ تم کہو گے واہ یہی تو اصل چیز ہے ہماری۔
اور پھر اللہ نے کہا نا کہ شیطان تمہارے لیے وہ راستے بڑے خوبصورت بنا دیتا ہے. لیکن ہدایت اللہ خون کی طرح دوڑتا ہے جیسے بڑے بڑے سنگر جو ہٹ گئے وہاں سے اللہ کے راستے میں چلے گئے, اور جسے جیسے جو ایک دم سے ان سب چیزوں سے اتنا ہم لوگ کو دل ایسا کھلتا ہے کہ صحیح صحیح. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ایمان نہیں ہوتا نا, جب علم نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن ایمان والوں کو ایمان والے جو ہوتے ہیں چیزوں پہ کوڑ رہے ہوتے ہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن در حقیقت چیز یہ ہے کہ ایمان جب آ جاتا ہے نا دل میں, تو در حقیقت ہر وہ چیز جو شیطانی ہوتی ہے نا بری لگتی ہے, لیکن جب ایمان نہیں ہوتا نا تو وہ چیزوں سے اٹریکشن ملتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی سنیں. وہ ایمان کی کمی ہوتی ہے, ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اب دیکھیے فطرت میں کیا ہے, ایک بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے. اب بچہ پیدا ہوا ہے, وہ بیچارہ بچہ رات میں سو رہا ہے, صبح 6 بجے اٹھ گیا, 4 بجے اٹھ گیا, اس نے تو مجھے سونے نہیں دیا, اس کو جگاؤ تاکہ وہ 12 بجے تک اٹھے. ہم اس کو اس کی فطرت سے ہٹا رہے ہیں, ہم اس کی روٹین کو چینج کر رہے ہیں. کس چکر میں کہ ہماری جو عادت ہے نا وہ یہ ہماری عادت کے مطابق ہو جائے. ہم دیر سے سوتے ہیں, دیر سے اٹھتے ہیں, اس کو بھی ایسی ہونا چاہیے, یہ تو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے. ہم اس کو اس کی فطرت سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. جبکہ بچہ جو فطرت میں پیدا ہوتا ہے نا وہ 4 بجے اٹھ جاتا ہے, 5 بجے, کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہونی چاہیے. کیا کریں, ہماری فطرت یہ ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے ہم اس بچے کو اس کی فطرت سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے ہر انسان کو, لیکن فطرت سے ہم اپنے بچوں کو بھی ہٹا رہے ہوتے ہیں. تو فطرت کے مطابق نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. دنیا کا رخ کسی بھی طرف ہو, دنیا کا رخ کسی بھی طرف ہو, ہم کو اپنا رخ اپنے رب کی طرف رکھنا ہے, حنیفاً. فطرت اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میرا چہرہ ہر لمحہ میرے رب کی طرف متوجہ ہو. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, ہر چیز میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے, ماما جی اجازت ہے نا, چلو ہاں ٹھیک ہے, ماما جی کہتی جاؤ کھیل لو, وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اماں جی کھانے کی اجازت ہے, یہ کھا لوں, اماں جی کہتی ہاں ٹھیک ہے کھا لو, وہ خوش ہو جاتا ہے. ایسے اپنے رب کو دیکھنا ہے. اللہ جی اجازت ہے, اللہ جی کہیں گے ہاں یہ حلال ہے, اس کو کھا لو, آپ کھائیں. جہاں آپ کو لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے, اللہ جی کی طرف دیکھیں. اللہ جی کی طرف دیکھنا کیا ہوتا ہے, قرآن کی طرف دیکھنا. اللہ کی باتیں ہیں نا, اللہ کے احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ ایڈوائز کر رہے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں, ہمیں حکم دے رہا ہے, کس چیزوں کا ہمیں روک رہا ہے, تو بس بار بار قرآن کو دیکھیں. اللہ جی کیا کہتے ہیں, اللہ جی جو کہیں گے نا میرے کو تو وہی کرنا ہے بس. اللہ جی سے محبت, جس دن میں نے اور آپ نے اللہ سے محبت کر لی نا, اس دن ہم نے جینا سیکھ لیا. اس دن پتہ چلے گا کہ در حقیقت میری زندگی کا مقصد کیا تھا, میں یہاں آئی کیوں تھی. اللہ سے محبت, اللہ کا تعارف. یقین کیجیے کہ اکثر بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری مانتے نہیں ہیں, تو دل میں ایک عجیب سی چبھن یہ ہوتی ہے کہ شاید میں نے اپنے رب کا تعارف صحیح سے کرا نہیں سکی, یہ سمجھ نہیں رہا, میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا یہ مان نہیں رہا, میں اس کو سمجھا نہیں پا رہی کہ وہ رب کتنا پیارا ہے. ہم اللہ سے ڈراتے ہیں, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, جہنم میں ڈال, ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتے ہیں بیٹا, وہ تمہیں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, وہ چاہتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو. وہ تمہیں مسلسل پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ کب میرا یہ بندہ اٹھے گا اور نماز کو جائے گا. یہ اللہ سے ملاقات ہے بیٹا, اللہ اپنی ملاقات کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. کیا تمہیں نہیں اچھا لگے گا جو تم سے اتنا پیار کرتا ہے, تم بھی اس سے ملنے کے لیے دوڑو. یعنی ایسے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں نا, تو ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈالی, صرف ڈرایا ہے. اللہ نے عذاب تیار کیا, اللہ نے آگ تیار کی, اللہ نے ایسا کیا, اللہ نے ایسا کیا. تو بچے کیا پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ عذاب سنتے رہو, پھر ان کو لیکچرز پسند نہیں آتے. تو ہمارے لیکچرز میں بھی کیا ہونا چاہیے, بہت نرمی, بہت پیار, تاکہ ہمارے بچے اپنے رب سے محبت کرنا سیکھیں. تو یہاں پر فطرت کی بات ہو رہی ہے, تو مجھے اور آپ کو کہاں متوجہ ہونا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور ہمیں 2 کشتیوں کی سواری نہیں بننا. کیوں؟ کیونکہ پھر منزل نہیں ملے گی, پھر حادثہ ہوگا. ہمیں حادثے سے بچنا ہے, تو ایک کی طرف فوکس, بس میرا رب کیا چاہتا ہے, مجھے اور کسی کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ کیونکہ مومن گوبھی تفلو نہیں ہوتا, وہ لوگوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے نہیں بھاگتا. جہاں ہوا چلے وہیں ہم چلے. جیسے دنیا کرتی ہے ویسے کیوں نہیں جیتی ہو, تم تو عجیب ہی لگتی ہو, ایسے تھوڑی پہنتے ہیں, ایسے تھوڑی کرتے ہیں. سب کو دیکھ کے چلا جاتا ہے, زندگی سب کے ساتھ گزاری جاتی ہے. اور یہ کون لوگ کہتے ہیں, جو ہمارے خاندان کے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. بیوقوف, ایسے نہیں کرتے. کیا ہو گیا, اب کیا اپنوں سے بھی پردہ کرو گی, یہ تو اپنے گھر کے لوگ ہیں. یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کا حکم ہے جس کو وہ کر رہی ہے. اور ہمارے بڑے کتنے آرام سے ایسی باتیں کہتے تھے. ہم نے کیا سیکھا, دین کی طرف یکسو ہونے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے, ان لوگوں کے جیسا نہیں ہونا جو صرف اپنے نفس کے پجاری ہیں. آیت نمبر 106 والا, آیت نمبر 106.
بلا اور نہ تدعو آپ پکاریے من دون اللہ سوائے اللہ کے ما اسے جو لا ینفعو کا نون فاعین نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے آپ کو نفع سے، ولا اور نہ یضر کا ضاد را را وہ نقصان دے سکتا ہے آپ کو۔ فَإِن پھر اگر فعلت کیا آپ نے ایسا فَإِنَّ کا تو بے شک آپ اذن من الظالمین اذن من الظالمین اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ظلم کی بات ہوئی تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ خطاب کس کو ہے؟ فَإِنَّ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور امت کو پیغام ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ مضمون بار بار آ چکا ہے اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے نہ مانگنا، نہ کسی اور کے آگے جھکنا، ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی خطاب اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل خطاب انسانیت سے ہے، امت مسلمہ سے ہے۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا۔ کون سی ظلم کی بات ہے؟ تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یعنی کہ شرک۔ شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی یہ شرک کرنا اللہ کے حق میں بہت بڑی کمی ہے۔ سورہ حج میں آتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا۔ گویا آسمان سے گر پڑا، تو اب اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا، اسے دور دراز مقام پر پھینک دیا جائے۔ مطلب شرک بدترین گناہ ہے جو مشرکوں کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ سورہ مائدہ میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہم نے پڑھا تیسرے سپارے میں سورہ بروج میں خندق والوں کے بارے میں۔ کس کو پتہ ہے واقعہ؟ چلے تو پھر آپ لوگ دورہ قرآن سے اب اسٹارٹ کریں، سارے آپ کو واقعات ملیں گے، ساری جو ہے یہ کہہ لیں کہ 20 دن میں آپ کو بہت بہت زیادہ خزانے ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، طویل واقعہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو کیسے قربان کیا، سورہ بروج میں یہ پوری ڈیٹیل سے آتا ہے۔ یعنی نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو تکلیفوں سے بچا سکتا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، تو لوگوں سے ڈرنا ضروری نہیں۔ عبادت کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے جسے تمام کائنات بنائی ہے، اور تمام اسباب حیات وہی مہیا کرتا ہے۔ یعنی زندگی کے جو بھی سامان ہیں آپ کے پاس وہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے دیے۔ تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا گویا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس نے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَضَعَ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یعنی کہ اللہ اس لائق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اللہ اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، لیکن کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور کے آگے جھک رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ تو ظلم ہے کہ جس کا جو مقام تھا
آپ نے اس کو چھوڑا اور دوسروں کو وہ مقام دے دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ فائدے کی طلب اور نقصان سے بچاؤ کی دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے آپ کو، میم سین اس کا روٹ ہے، یعنی پہنچانا، اللہ بدر کوئی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، کاشفہ لہو اسے، الا مگر ہوا وہی، وَإِن اور اگر، یرد کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، را دال اس کا روٹ ہے، یعنی ارادہ کرنا، بخیر کسی بھلائی کا، فلا تو نہیں، رادہ کوئی پھیرنے والا، یعنی کہ رکاوٹ کرنے والا یا کوئی روکنے والا کوئی نہیں، لفضلی اس کے فضل کو، یعنی اللہ نے اگر ارادہ کر لیا نا کسی کو کہ اس کو خیر پہنچانی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یوسیبو وہ پہنچاتا ہے، سوات واو با پہنچانا، بھی اسے من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے، اور ہم دنیا سے ڈرتے ہیں نا، اور اللہ اس آیت میں ہمیں ایک دم کلیئر کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو مت پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ، یہ سر صرف اور صرف کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اوور پوزیسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اختیارات تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے خیر پہنچائے اور اللہ ہی چاہے تو تکلیفوں سے ہٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی کسی بھی انسان کو ہے تو اس کو ہٹانے کا، اس سے ہٹانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین رکھتا ہے، لہذا دعا اسی سے مانگو۔ بیمار ہے، علاج بعد میں، دم پہلے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے لیکن اللہ سے پہلے مدد مانگنی ہے کہ میں یہ کام کرنے والی ہوں، میرے رب میرے لیے آسانی کرنا۔ حدیث ہے، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلی مدد اللہ سے مانگنی ہے، تو پہلی مدد آپ کو اللہ سے مانگنی ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ فرمایا کہ اگر وہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو کوئی خیر کو روک نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا معاملہ ہو جاتا، میرے لیے یہ رستہ آسان ہو جاتا، مجھے یہ چیز مل جاتی، لیکن اس نے ایسا کیا نا تو اس نے یہ مجھے نہیں ملی۔ نہیں، اللہ نے نہیں چاہا تھا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کے لیے خیر نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گی، اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا، کوئی کتنی بھی کوشش کر لے وہ چیز آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا حکم تھا، خیر آپ کو کیسے ملتی؟ اللہ کی طرف سے اگر خیر نہیں ہے تو وہ خیر آپ تک نہیں پہنچے گی، اور اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ آپ کے پاس پہنچ کے رہے گی۔ تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ میرے رب جو تیرا فیصلہ، میں اس پر راضی۔ لہٰذا انسان سب سے زیادہ کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے، اللہ سے رو لگائے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ کتنا سکون ہے اس آیت میں نا، میرا رب میرا ہر کام خود کر دے گا، خود دیکھ لے گا، وہ ہے نا، وہ ذمہ داری لیتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، جو وہ چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ بس میرا کام یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میرا کام یہ ہے، اگر یہ کام میں نے کر لیا نا، میرے سارے کام میرا رب سنبھال لے گا، وہ میری تقدیر کو خوبصورت بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ لکھتے تھے نا، اسٹیٹس سے بڑا فیمس ہوا تھا یہ جملہ کہ اگر میری تقدیر کا لکھا میری ماں لکھتی نا تو میری زندگی میں کوئی غم نہ ہوتا۔ استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تو ماؤں کی محبت، 70 ماں تو کچھ بھی نہیں ہے،
اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں. اور ماں اکثر نہیں جانتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھا ہے نا اکثر مائیں کتنا بگاڑ لیتی ہے اپنے بچوں کو. کچھ نہیں کہو، ابھی تو بچہ ہے، پھر وہ بچہ کیا بچہ بنتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو بہت بگاڑ لیتی ہیں. اللہ نہیں بگاڑتا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کی بہت اچھی تربیت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کچھ ہوتے ہیں کہ اس کے آرڈرز بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے. اللہ ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، ہماری بہترین تربیت کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، اس کی حکمت ہے ہر حکم میں. تو میرا رب میرے لیے بہت بہتر چاہتا ہے. مجھے اس بات پر جو سکون ملتا ہے، یہی سکون میری زندگی کو آسان کر دیتا ہے. اسی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے تو بس اپنے رب کی طرف دیکھیں اور کہیں میرا رب میں جانتی ہوں آپ میرے لیے بہتر چاہتے ہیں، تو آپ وہی کیجیے جو میرے لیے بہتر ہو. تو جناب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہی رب بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اپنے رب پر مکمل یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہر غم ہر تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے. اسی سے دعا کرنی چاہیے. یہ عقیدہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. 108 کل کہہ دیجیے یا الناس سے لوگوں کا تحقیق جاءکم الحق آ چکا تمہارے پاس حق، یعنی کہ قرآن و حدیث دین اسلام میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی تو جس نے ہدایت پائی، فانما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پائے گا لنفسہ اپنے نفس کے لیے، یعنی کہ اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما تو بے شک یضل وہ گمراہ ہوگا علیہ اپنے نفس پر. وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بھی وکیل کوئی ذمہ دار. 108 ہدایت اور گمراہی. حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان، یہ نہایت ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے جو اس پر مکمل یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، اور قیامت کے دن وہ ہر عذاب سے بچ جائے گا. اور جو اس حق کے راستے کو نہیں اپناتا، قبول نہیں کرتا، اس کا نقصان اور وبال اسی پر پڑے گا، یعنی قیامت کے دن عذابات اس پر نازل ہوں گے. گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کفر و ضلالت میں اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو سکتا. گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے بچنے کی تاکید و تربیت دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے. اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے، یعنی جو بھی ہم کریں گے خیر، جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں، بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر ہوں، مبلغ اور داعی ہوں. میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. کوئی اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں لاتا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے اپنا کام کر دیا، اب میں زبردستی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ہمیں ایک دم کلیئر کیا بات بتائی گئی، لوگوں جو کرو گے اچھا وہ اپنے لیے کرو گے تو اچھائی کی طرف دوڑو، اور ہاں یاد رکھنا اگر برا کرو گے تو اس کا صلہ تمہیں برا ہی ملے گا. اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی اور کوئی اضافہ کرنے کی طاقت انسانوں تم میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، زبردستوں کا زبردست. ہم نے کیا سیکھا؟ ہدایت اور گمراہی کا بدلہ اللہ نے بتا دیا. اب ہم کون سا بدلہ چاہتے ہیں؟ لوگوں کو پیغام دینا ہے، زبردستی نہیں، خود پر محنت زیادہ کرنی ہے تاکہ لوگ ہماری باتوں کو سنیں. 109 وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجیے ماں اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیک کا طرف آپ کے، وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ، وہوا اور وہ خیر الحاکمین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے. یعنی احکام الہی کی طرف اشارہ ہے. 109 اطاعت اور صبر کے بعد اللہ کا فیصلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے، اسے عمل میں لائیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے اس سے رک جائیے. اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں مخالفین کی طرف سے، یعنی کہ وہ جو ایذائیں آپ کو پہنچائیں اور جن دشواریوں سے آپ کو گزرنا پڑے، ان پر صبر کیجیے.
اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کیجیے. آخر دین کے معاملے میں مشکلات آتی کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین کا راستہ آسان نہیں ہے. اگر آپ دین کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں نا تو پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. آپ پر مشکلات آئیں گی, دشواریاں بہت آئیں گی, آپ کے لیے پرائے ہو جائیں گے. اور واقعی یہی سب کچھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے احکام الہی کو عام کرنے کی کوشش کی, نبوت کا اعلان کیا, لوگ ان کے دشمن ہو گئے. ان کے اپنے پیارے ان سے منہ موڑ کر چلے گئے, ان کو چھوڑ دیا, یا پھر دشمنی میں بہت آگے نکل گئے. تو یہ تو ہوگا, آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی, اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے, کیونکہ یہ کانٹوں کا راستہ ہے, چلنا آسان نہیں ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین کا علم کامل ہے, اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے, اور اس کی رحمت بھی عام ہے. اس لیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی اللہ کی رہنمائی میں ہر اس حکم کی پیروی کرتے تھے جو آسان ہو یا مشکلات سے گزرتے اور صبر کرتے رہتے, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. کون سے فیصلے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. مشکلات کا سفر تھا نا, بہت طویل سفر طے کیا, اور پھر خوشخبری آ گئی اور اللہ نے فتح نصیب کی. سبحان اللہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مشکل کے بعد ایک بہت بڑی آسانی دی, اور پھر مکہ فتح ہو گیا, مسلمان غالب آ گئے, اور اللہ رب العالمین نے آسانیاں عطا فرمائی, اور ساری مشکلات پر قابو پا لیا گیا. تو کیا پتہ چلا ہمیں اس پوری سورہ میں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, بہت کچھ بتایا ہے. اور آخری آیت نے تو واقعی ہمیں بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے کہ یاد رکھنا, اس راستوں میں مشکل تو ہوگی, لیکن کیا کرنا, ہاں آزمائش تو ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, تو صبر کرنا پڑے گا, اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا. زندگی میں آتی ہے نا بہت مشکلات, اور اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نظر نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ہے نا حاکم الحاکمین, بہترین فیصلے کرنے والا, تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو, اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ کی بات, اللہ کا کلام دلوں کو کتنا سکون دیتا ہے, کتنی زیادہ انسانوں کے دلوں میں تسکین نازل ہوتی ہے اللہ کے کلام کو پڑھ کر. اور خلاصہ کیا ہے اس پوری سورہ کا, چھوٹا سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مین موضوع کیا تھا؟ توحید, قضاء و قدر. اس کو ہم نے بار بار پڑھا. انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے, بار بار جھنجھوڑا گیا ہے. اگر تم سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو تمہیں خود ایفرٹ کرنا پڑے گی, خود محنتیں کرنا پڑیں گی, خود اپنے آپ کو اس آگ میں جھونکنا پڑے گا, کیونکہ یہ راستہ بہت مشکل ہے, اور عقل سے کام لینا پڑے گا. بار بار عقل کی بات ہوئی, عقل عقل عقل. یہ جو عقل اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ عقل بڑی قیمتی چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وقتاً فوقتاً ایک طرف اور اشارہ کرتا رہا. وہ کیا تھا؟ کائنات کی طرف دیکھو, سورج کی طرف دیکھو, چاند کی طرف دیکھو. اللہ کی یہ کائنات, ان پر غور و فکر کرو اور فیصلہ کرو کہ وہ رب تمہارا کیا خاصیت رکھتا ہے جس نے اتنی خاص چیزیں بنائی ہیں. اللہ کا یہ کام حکمت پر مبنی ہے. تو آغاز اسی سے ہوا تھا. پھر اللہ کی تدبیر کی بات ہوئی. کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے, اسی طرح تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. ہم نے پڑھا نا کہ اللہ رب العالمین نے دن بنایا تو کیوں بنایا, رات بنائی تو کیوں بنائی, یہ چاند سورج کی کیا خوبیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ہر کائنات کی چیز کو مقصد دیا ہے. تو انسان, تم جو اشرف المخلوقات ہو, تمہیں بے مقصد پیدا کر دوں گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارا بھی کوئی مقصد ہے. اپنے مقصد کو سمجھو, ڈھونڈو کہ میرا مقصد ہے کیا, میں کیوں آئی ہوں دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے مقصد کی تلاش میں نکلو. ہر انسان کا مقصد ہے, اور انسانوں تمہارا بھی ایک مقصد ہے. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرو, اور یاد رکھنا کہ اللہ نے ہر عمل کا بدلہ رکھا ہے. اب چاہے وہ تم اچھا کرو یا برا کرو, جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. قضاء و قدر میں 3 باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے. اللہ کے فیصلوں کے آگے سرخم کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہ کرنا, نفع و نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ابھی آخری آیت میں بھی ہم نے یہی پڑھا.
اور بار بار ہمیں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ پر توکل، اللہ پر توکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یہ جو اللہ پر توکل ہے نا، یہ زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تیرے حوالے، میں جتنا کر سکتی تھی میری یہی طاقت تھی، اللہ اب تیرے حوالے. پھر دیکھیں اللہ پر یہ بھروسہ کرنا انسان کو کتنا کامیاب کر دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ پر توکل یقین مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو یہ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے.